امام ربانی مجدد الفسانی کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن اور حدیث سے مکتوبات لکھتا رہتا تھا، قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے دعوت کا جو پیغام ہے اس کو لکھتا تھا، اس کو نوٹ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں اسی طریقے سے لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے مجھے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آ گئی۔ میں قضائے حاجت کے لیے جانا چاہا، میں اٹھا اور اٹھ کر بیت الخلا جب چلا گیا تو جو ہی میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ پر سیاہی لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ وہی سیاہی ہے جس کے ذریعے سے میں قرآن کریم کو، اس کی آیات کو لکھتا ہوں، احادیث مبارکہ کو لکھتا ہوں۔ اگر میں یہاں پر اس سیاہی کو اپنے ہاتھ پر، انگلی پر رہنے دوں گا تو یہ استنجا میں جب پانی میں بہاؤں گا تو اس وقت یہ نجاست کے ساتھ مل جائے گی اور نجاست کے ساتھ چلی جائے گی۔ اس لیے قضائے حاجت کو روک کر باہر نکل آئے، اور باہر نکلنے کے بعد پاکیزہ جگہ پر گئے اور وہاں پر پانی سے اس صحیح کو دھو دیا۔ جب انہوں نے یہ کام کیا تو اسی وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو الہام ہوا، اور الہام یہ ہوا کہ جاؤ، میں نے آپ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ جو شیخ سرہندی کے نام سے مشہور ہے، امام ربانی مجدد الفسانی، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو پیغام ملا کہ تم نے اس سے ہی، جو آپ کے ہاتھ پر یہ سیاہی لگی ہوئی تھی، اس کو اتنا احترام کیا کہ اس سے میں قرآن کریم لکھتا ہوں، اس سے میں احادیث مبارکہ لکھتا ہوں۔ اس ادب اور احترام کی وجہ سے میں نے آپ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ ہے ادب۔ اسی ادب کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ پہلا زینہ، انسان جب پہلے زینے پر چڑھے گا تو وہ یہی ہے کہ اس کے اندر ادب ہونا چاہیے۔